ازمیر کی گاڑی کو دیکھ کر جویریہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے سارا دن بس اسی کشمکش میں گزارا تھا کہ آگے نہ جانے کیا ہوگا۔ اس کے ماں باپ نے اسے سینے سے لگایا تھا، سمجھایا تھا کہ وہ خوشی سے یہ شہر چھوڑ دے اور دوسرے شہر چلی جائے۔ اس کے ماں باپ اس کے مستقبل کو لے کر فکر مند تھے۔ وہ اپنے ساتھ جڑے اس نام کا کیا کرتی؟ وہ اپنی اس پہچان کا کیا کرتی جو اب میڈیا پر پوری طرح روشن تھی؟ ہر کوئی اسے پہچاننے لگا تھا۔ ازمیر سے شادی کے بعد اس کے نام کے ساتھ ازمیر کا حوالہ لگ گیا تھا۔ وہ کہیں بھی جاتی یہ شناخت تو اس کا پیچھا نہ چھوڑتی۔ بس اسی سوچ کے عالم میں اس نے سارا دن گزارا تھا کہ آگے اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ اب دوبارہ ازمیر کے خلاف کچھ بھی نہ کہہ سکتی۔ اپنے ماں باپ کو اور پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چند ہی دنوں میں اس کا باپ بہت بری حالت میں پہنچ گیا تھا۔ اس کی ماں نے بھی بہت تکلیف اٹھائی تھی، اور یہ سب کچھ صرف اس لیے ہوا تھا کیونکہ اس نے کچھ مظلوم لڑکیوں کی مدد کرنے کی حامی بھری تھی۔ لیکن اب وہ اپنے ارادے سے باز آ گئی تھی۔ اسے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ یہاں طاقتور لوگوں کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ میڈیا بھی بکاؤ ہے۔ اس کے اپنے چینل کے آنر نے اسے سختی سے منع کر دیا تھا کہ اب وہ ازمیر خان کے خلاف کوئی کوریج نہیں دیں گے۔ شاید انہیں کوئی بھاری رقم مل گئی تھی۔ اس نے بھی اپنے دل پر پتھر رکھ کر ساری زندگی ایسے ہی گزارنے کے بارے میں سوچ لیا تھا، کیونکہ تیمور سکندر بھی جا چکا تھا۔ وہ بھی اب اس سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ لیکن نہ جانے کیوں رات کے اس پہر ازمیر خان نے اسے خود فون کر کے ملنے کا کہا تھا۔ نہ جانے اب اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ جویریہ نے ماں باپ پر ایک نظر ڈالی تھی۔ دونوں سو رہے تھے اور وہ بس خاموشی سے گھر سے باہر آ گئی تھی۔ اسے ازمیر سے کسی طرح کا کوئی خوف نہیں تھا، کیونکہ جو کچھ وہ کھو سکتی تھی وہ کھو چکی تھی۔ اب وہ ازمیر کے نکاح میں تھی تو پھر ڈر کس بات کا تھا۔ گاڑی تیزی سے اس کے قریب آ کر رکی تھی اور فرنٹ ڈور کھل گیا تھا۔ جویریہ اپنی جگہ سے گھوم کر فرنٹ سیٹ پر جا کر بیٹھی، لیکن ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص پر نظر پڑتے ہی وہ حیران رہ گئی۔ اس نے حیرت سے پوچھا، شیرو، ازمیر کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا، صاحب آپ کو کسی خاص ٹھکانے پر بلوایا ہے، کچھ ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ جویریہ جانتی تھی کہ شیرو ازمیر کا خاص بندہ ہے، اسی لیے اس پر اعتبار کرتی اس نے آنکھیں بند کی تھی اور گردن سیٹ سے لگا دی تھی۔ گاڑی کافی تیزی سے سفر طے کر رہی تھی اور پھر ایک ویران علاقے میں ایک چھوٹے سے گھر کے آگے رک گئی تھی۔ شیرو نے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، میڈم جی صاحب اندر ہیں۔ جویریہ نے ایک نظر اس علاقے پر ڈالی اور سوچنے لگی کہ ازمیر جیسے شخص کا یہاں کیا کام ہے۔ پھر وہ گاڑی سے اتر کر اس گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ شیرو بھی اس کے پیچھے ہی اس گھر میں داخل ہوا اور اس نے گھر کا دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ جویریہ جو اندر جا چکی تھی، اس نے پلٹ کر ایک نظر شیرو پر ڈالی اور سوالیہ نظروں سے شیرو کو دیکھنے لگی، جیسے پوچھنا چاہتی ہو کہ کہاں ہے ازمیر خان۔ شیرو کو چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ آ گئی۔ وہ قدم بڑھاتا جویریہ کے قریب پہنچا اور کہنے لگا، ایسی بھی کیا بے تابی ہے؟ ایک رات ازمیر خان کے ساتھ گزارنے کے بعد لگتا ہے آپ کے دماغ پر اس کا نشہ چڑھ گیا ہے۔ اس کی خوبصورتی اور جوانی سے کافی لڑکیاں متاثر ہوتی ہیں اور بہت سی اس کی دولت کے پیچھے بھی پڑتی ہیں، لیکن آپ پہلی تھیں جس نے اسے تباہ کرنے کی ٹھانی تھی۔ مجھے آپ کی جرأت اور بے باکی بہت اچھی لگی، اور اسی لیے میں نے سوچا کہ اگر ایسی جرأت مند لڑکی کے ساتھ تھوڑی محبت کر لی جائے تو زندگی کا لطف دوبارہ ہو جائے گا۔ شیرو کی بات سن کر جویریہ ایک دم ہی چونکی تھی۔ ہکلاتے ہوئے پوچھا، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ شیرو نے اسے کندھوں سے پکڑا اور پیچھے لگے صوفے پر بٹھا دیا اور اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا، غور سے دیکھیں میرے چہرے کو، یہی وہ چہرہ ہے جس کی تلاش آپ کو تھی۔ پتہ ہے جویریہ صاحبہ، آپ بہت چالاک بنتی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت ذہین ہیں، صحافی ہیں، تو آپ کے پاس لوگوں کو پہچاننے کا ہنر ہے، لیکن آپ غلطی پر ہیں۔ آپ کو چہرے پڑھنے نہیں آتے۔ جس چہرے کی تلاش آپ ازمیر خان افریدی میں کر رہی تھیں، وہ چہرہ میرا ہے۔ شیرو کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ ناچنے لگی تھی اور جویریہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا سارا وجود سنسنا اٹھا تھا۔ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا، میں سمجھی نہیں، حالانکہ کچھ سمجھ اسے آ رہی تھی۔
لیکن وہ سمجھ کر بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ شیرو جس بات کے اعتراف کر رہا تھا اس پر یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ مجرم کی تلاش تھی نا آپ کو جویریہ صاحبہ؟ آپ جاننا چاہتی تھی نا کہ کس نے ان لڑکیوں کی زندگی برباد کی؟ کون ہے وہ جو اتنی لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کر چکا؟ چلیں میں بتا دیتا ہوں، آپ کی مشکل آسان کر دیتا ہوں۔ وہ ازمیر خان افریدی نہیں بلکہ شیر خان ہے۔ ازمیر خان کے پاس جتنے اختیارات ہیں وہ سب میرے پاس بھی ہیں۔ اس کی گاڑی، اس کا پیسہ، ہر چیز استعمال کر سکتا ہوں۔ جب چاہوں اس کا لبادہ اوڑھ کر کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں، اور اسی لیے بڑی آسانی سے میں نے ہاسٹل سے لڑکیاں بھی حاصل کی ہیں اور غریبوں کے گھروں سے بھی، اور کوئی میرا چاہ کر بھی کچھ نہ کر بگاڑ سکا۔ مجھے لگا تھا کہ ازمیر خان کے معاملے میں پولیس بھی بے بس ہوگی، لیکن آپ نے اس معاملے کو ہوا دی، میڈیا پر زینت بنی اور بات بہت آگے نکل گئی۔ لیکن پھر میرا نام کہیں نہیں آیا۔ میں نے اسی لیے آپ کو بخش دیا تھا، لیکن اب جب کہ ازمیر خان آپ کو طلاق دے چکا ہے تو پھر میں کیسے اتنے حسین وجود کو چھوڑ سکتا تھا؟ جس رات عبدالرحمن بن کر ازمیر خان کے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، اسی رات آپ سیدھی میرے دل میں اتر گئی تھی۔ آپ کی خوبصورتی، آپ کی جوانی نے مجھے بے تاب کر دیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ جلد یا بدیر اپنی خواہش ضرور پوری کروں گا، لیکن یہ وقت اتنی جلدی آ جائے گا یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آپ کو بہت شوق تھا نا وکٹم سے بات کرنے کا، ان سے بیان لینے کا، یہ جاننے کا کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے۔ اب آپ کو اس کے لیے کسی کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وکٹم بھی آپ ہوں گی، بیان بھی خود کو خود ہی دے دیجیے گا، سارے ثبوت بھی آپ کے پاس ہوں گے، جو چاہے کر لیجیے گا۔ شیرو نے ہنستے ہوئے ہاتھ بڑھا کر جویریہ کے لبوں کو چھوا تھا۔ جویریہ کے وجود پر بجلی سی گری تھی۔ ایک پل میں اسے احساس ہو گیا تھا کہ بہت کچھ کھو کر بھی اس نے کچھ نہیں کھویا تھا۔ اس کی عزت اب بھی محفوظ تھی۔ جو گزری رات ہوا وہ اس کے شوہر نے اس کے ساتھ کیا تھا، جو اس کے وجود کا مالک تھا، جو اس پر حق رکھتا تھا، لیکن شیرو، اسے اچانک یہ احساس ہوا تھا کہ اس کی عزت اور آبرو خطرے میں ہے۔ اس نے خود کو ایک بہت بڑی مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ لیکن وہیں یہ بات بھی ذہن میں چل رہی تھی کہ کہیں یہ ازمیر خان کا بچھایا ہوا کوئی جال نہ ہو۔ وہ شخص کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، اور جویریہ کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی۔ شیرو کی انگلیاں اس کے لبوں پر حرکت کرنے لگی تھیں۔ جویریہ کو ایک دم گھن کا احساس ہوا تھا۔ جویریہ نے زور سے شیرو کو دھکا دیا، لیکن وہ اتنا طاقتور تھا کہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا، بلکہ اور کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ تم کتنے بے غیرت انسان ہو، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ جویریہ اب تک بے یقین تھی کہ اصل مجرم شیرو تھا، لیکن شیرو کے چہرے کی مسکراہٹ نے اسے یہ یقین کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کیسے تم نے اتنی معصوم لڑکیوں کے ساتھ اتنا گھناؤنا کام کیا؟ کیا تمہیں خدا کا خوف نہیں؟ جویریہ کی ہر بات کو نظر انداز کرتے ہوئے شیرو نے آگے بڑھ کر جویریہ کے ساتھ گستاخی کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹی اور کہنے لگی، کچھ تو شرم کرو، میں تمہارے مالک کی بیوی ہوں، ازمیر خان افریدی کے نکاح میں ہوں، کم از کم اتنی ہی غیرت رکھ لو کہ تم اس شخص کا نمک کھاتے ہو۔ شیرو نے نفرت سے جویریہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میں نے ساری زندگی ازمیر خان کا جھوٹا ہی تو کھایا ہے، ان کے چھوڑے ہوئے کپڑے پہنے ہیں، ان کا بچایا ہوا کھانا کھایا ہے، ان کی ہر اترن کو میں نے اپنایا ہے، تو پھر اب آپ کو کیوں نہیں؟ آپ بھی تو صاحب کی اترن ہی ہیں، ان کی چھوڑی ہوئی عورت۔ صاحب آپ کو طلاق دے چکے ہیں، تو پھر اب میں آپ کو بڑی آسانی سے استعمال کر سکتا ہوں، یہ میرا حق ہے، بچپن سے ہی یہی حق استعمال کرتے آیا ہوں۔ طلاق کے لفظ پر جویریہ چونک اٹھی تھی
تم سے کس نے کہا ازمیر خان نے مجھے طلاق دی ہے؟ اس نے مجھے طلاق نہیں دی۔ جویریہ نے پریشانی اور حیرت سے انکار میں سر ہلایا۔ مجھے خود ازمیر صاحب نے بتایا ہے۔ تمہارے انکار سے کیا ہوتا ہے؟ اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تم بہت دنوں سے گانا گا رہی تھی کہ 20 لڑکیوں کی عزت برباد کی گئی ہے، کل سے 20 کی جگہ تم 21 کہو گی۔ شیرو اتنی زور سے ہنسا تھا کہ جویریہ نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ جما لیا تھا۔ بھاگنے کا کوئی راستہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ ازمیر تو پھر بھی اتنا طاقتور نہیں تھا، لیکن شیرو ایک باڈی بلڈر تھا۔ وہ ازمیر کے گارڈ کے طور پر اس کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اس سے خود کو بچا لیتی؟ اسے اپنے آپ پر افسوس ہو رہا تھا۔ وہ ازمیر کے پیچھے بھاگتی رہی اور مجرم اس کے بالکل سامنے تھا۔ اس نے بے گناہ ازمیر کی عزت کو پوری طرح مٹی میں ملایا تھا۔ ہر انٹرویو میں اس کا نام لے کر اس کے خلاف بات کی تھی، اور آج یہ بات پوری طرح سے صاف ہو گئی تھی کہ وہ واقعی بے گناہ تھا۔ لیکن اب یہ افسوس کا وقت نہیں تھا، اب یہ اپنی عزت بچانی تھی، وہ بھی شیرو جیسے ظالم شخص سے۔ اپنی غلطیوں کو پھر سدھارا جا سکتا تھا۔ وہ قدم قدم پیچھے ہٹتی دیوار سے جا لگی تھی۔ شیرو قدم قدم آگے بڑھتا اس کے بہت قریب آ چکا تھا۔ دونوں کی سانسیں آپس میں الجھ رہی تھیں۔ جویریہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خود کو اس مشکل سے کیسے نکالے۔ اس نے شیرو کو دوبارہ یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ ازمیر نے اسے طلاق نہیں دی، شاید یہی وہی راستہ تھا جس سے وہ بچ سکتی تھی۔ لیکن شیرو کیسے یقین کر لیتا جبکہ ازمیر نے خود اس کے سامنے طلاق کی بات کہی تھی۔ اس نے جویریہ کو کمر سے پکڑ کر پوری طرح ہوا میں اٹھایا تھا اور اپنے کاندھے پر ڈال کر بیڈ روم کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ اس کے چہرے پر جیت کا رنگ تھا اور جویریہ کی زندگی سے سارے رنگ نکل گئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ شیرو کے سامنے بستر پر بے بس پڑی تھی۔ دوپٹہ نہ جانے کہاں گر گیا تھا، لباس چکن آلود ہونے لگا تھا۔ شیرو اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا اس پر اپنی ہوس بھری نگاہیں جماتے ہوئے تھا۔ بساط عشق کی اس بازی میں جویریہ کو اپنی ہار بالکل سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ وہ چاروں شانے چت ہوئی تھی۔ حسن نے تارا سے وعدہ کر لیا تھا کہ اس کی آبرو پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گا، اسی لیے تارا کو چھوڑ کر وہ سیدھے اپنے کمرے میں پہنچا تھا جہاں وہ ساری ویڈیوز موجود تھیں۔ وہ یہاں کافی عرصے سے دردانہ بیگم کے لیے کام کر رہا تھا، اسی لیے وہ اس پر اعتبار کرتی تھی اور یہ سارا ریکارڈ اس کے پاس ہی تھا۔ چند سیکنڈوں میں اس نے سب کچھ طلب کر دیا تھا۔ اب ان راتوں کا کوئی نقش باقی نہ رہا تھا جو دردانہ بیگم نے ریکارڈ کروائی تھی۔ ویسے بھی وہ ساری گزری راتیں احسن کے لیے بہت تلخ تھیں۔ اس نے کبھی اظہار نہیں کیا تھا، لیکن وہ ہر پل ازمیر کو تارا کے قریب دیکھ کر ایک اندیکھی آگ میں جل جایا کرتا تھا۔ اب تارا اس کی ہو رہی تھی تو اسے کیا ضرورت تھی کہ وہ ازمیر کے ذکر کو دوبارہ روشن کرتا۔ تارا کی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے اس نے بنا دیکھے سب کچھ مٹا دیا تھا۔ رات 2 بجے کے قریب جب دردانہ بیگم کسی پارٹی سے واپس لوٹیں، وہ سیدھی تارا کے کمرے میں پہنچی تھی تاکہ اس کی حالت پہ ایک نظر ڈالیں۔ انہیں لگا تھا کہ وہ اب تک اپنی محبت کا ماتم منا رہی ہوگی، لیکن کمرے کا منظر دیکھ کر وہ چونک اٹھی تھی۔ بستر کی شکن آلود چادر انہیں جو کچھ سمجھا رہی تھی وہ ناقابل یقین تھا۔ تارا کمرے میں یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی۔ ماں کو دیکھتے ہی اس نے تیزی سے آ کر انہیں بازوؤں سے پکڑ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت اور حقارت تھی۔ کیسے کر سکتی ہو آپ یہ میرے ساتھ؟ آپ تو میری سگی ماں ہیں نا۔ میرے ماں باپ کا نام مجھے معلوم نہیں معلوم کہ کس خاندان سے ہوں، لیکن ماں کا نام مجھے معلوم ہے۔ میں جانتی ہوں آپ میری ماں ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے جنم دینے والی آپ ہیں، تو پھر کیسے مجھ پر اتنا بڑا ظلم کرنے کا سوچ لیا؟ میں آپ کے کھیل کا ایک مورا تھی، آپ کو ذرا شرم نہیں آئی؟ اپنے ماضی کے حساب کتاب برابر کرنے کے لیے آپ نے مجھے استعمال کیا۔ میں جان گئی ہوں کہ آپ نے میرے کمرے میں کیمرہ لگایا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ نے یہ جانتے ہوئے بھی ازمیر کو میری زندگی کا حصہ بنایا کہ وہ میرے ساتھ محبت کا صرف کھیل کھیلے گا۔ آپ نے مجھے تباہی کے اس مقام پر کھڑا کر دیا جہاں میری عزت آپ کے ہاتھوں میں ہی برباد ہونے والی تھی۔
تارا نے روتے ہوئے ماں سے سوال جواب شروع کیے اور دردانہ بیگم ہکا بکا رہ گئی تھی کہ اسے اس بات کی بنا کیسے ملی۔ یہ سب کچھ انہوں نے زبیر خان سے بدلہ لینے کے لیے کیا تھا، ماضی کا حساب برابر کرنے کے لیے، لیکن سارا کچا چھٹا تارا کے سامنے آ گیا تھا، اور وہ بھی غلط وقت پر۔ انہوں نے تو کبھی تارا کے سامنے زبیر خان کا ذکر تک نہیں کیا تھا، پھر اس سے یہ سب کچھ کیسے پتہ چل گیا؟ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ دردانہ بیگم 2 قدم پیچھے ہٹی اور کہنے لگی، اس کوٹھے میں ماں بیٹی کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، یہاں صرف 2 ہی رشتے ہوتے ہیں، ایک گاہک اور طویف کا، اور دوسرا نائکہ اور طویف کا۔ میں اس کوٹھے کی نائکہ ہوں اور تم یہاں ایک طویف ہو، یہ جذباتی رشتے اس کوٹھے پر نہیں چلتے۔ دردانہ بیگم سرد مہری کے انتہا پر تھیں اور تارا انہیں دیکھتی رہ گئی تھی۔ تم سے کہنا تھا تمہارا لیے گاہک کا انتظام کر لیا ہے، کچھ ہی دیر بعد وہ یہاں آتا ہوگا، اچھی طرح اس کا دل لبانا تاکہ وہ دوبارہ اس کوٹھے کی رونق برقرار ہو سکے۔ یہ کوٹھا ازمیر خان سے نہیں بلکہ یہاں آنے والے گاہکوں سے چلتا ہے۔ جب تک وہ گاہک تھا تب میں نے اس سے سر آنکھوں پر بٹھایا تھا، اب وہ میرے لیے جوتی برابر بھی نہیں۔ جاؤ تیار ہو۔ تارا کو دھکیلتی دردانہ بیگم کمرے سے نکل گئی تھی اور وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی تھی۔ اس کی ماں نہیں، نائکہ تھی۔ یہ بات اس کے لیے کسی گالی کی طرح تھی۔ کتنے ہی دیر وہ بیٹھی روتی رہی اور پھر احسن دبے پاؤں اس کے کمرے میں آ گیا۔ دردانہ بیگم اس کا ابھی تک آمنا سامنا نہیں ہوا تھا، ورنہ وہ اس سے ضرور سوال کرتی کہ تارا کو ویڈیو ریکارڈنگ کے بارے میں کیسے پتہ چلا۔ احسن نے جلدی میں تارا سے کہا، اپنا مختصر سا سامان باندھو، ہم پچھلے دروازے سے یہاں سے نکل رہے ہیں، میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے گاؤں لے کر جا رہا ہوں، وہیں ہم شادی کریں گے اور پھر کبھی اس شہر میں نہیں آئیں گے۔ احسن کی بات سن کر تارا چونک پڑی تھی۔ احسن تو سیدھے شادی کی بات کر رہا تھا۔ تارا کے چہرے پر انوکھی چمک آئی تھی، اس نے اسے زندگی کا ایک نیا راستہ دکھایا تھا۔ تارا نے آنکھیں بند کر کے ایک بار پھر احسن پر اعتبار کیا تھا اور کچھ ضروری سامان اٹھا کر دبے پاؤں وہ دونوں پچھلے راستے سے نکل گئے تھے۔ احسن اور تارا کی منزل احسن کا گاؤں تھی، جہاں دونوں کو ایک نئی زندگی گزارنی تھی۔ احسن اپنی محبت سے تارا کی زندگی میں خوشیاں بھرنا چاہتا تھا، وہ اسے عزت دینا چاہتا تھا، اور تارا کو بھی سچے اور مخلص جیون ساتھی کی تلاش تھی۔ وہ ازمیر کو ایک سچا ساتھی ہی تو سمجھتی تھی، لیکن غلط فہمی دور ہوئی تو اس نے احسن کا ہاتھ تھام لیا۔ دردانہ بیگم کوٹھے پر اکیلی رہ گئی اور محبت کے دونوں راہی اپنی منزل کو پہنچ گئے۔ نئے گاہک کے آنے پر دردانہ بیگم کو تارا کی غیر موجودگی کا پتہ چلا تو وہ احسن کو آوازیں دینے لگی، اور پھر انہیں پتہ چلا کہ احسن بھی نہیں ہے۔ احسن کے کمرے سے انہیں ایک لیٹر مل گیا جس میں وہ سب کچھ لکھ کر گیا تھا، لیکن احسن کا گاؤں کون سا تھا، وہ کہاں سے آیا تھا، اس بات کی خبر کسی کو نہیں تھی۔ دردانہ بیگم بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ ان کی عمر ایسی نہیں تھی کہ وہ خود کسی گاہک کے لیے تیار ہوتی، اسی لیے ان کے فاقوں کے دن آ گئے تھے۔ شطرنج کی اس بساط میں ان کے حصے میں مات آئی تھی اور تارا ہار کر بھی جیت گئی تھی۔ ازمیر صاحب آنکھیں کھولیں، انہیں ازمیر کا خاص بندہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا، لیکن ازمیر کے لیے آنکھیں کھولنا بہت مشکل تھا۔ بڑی مشکل سے جا کر اس نے ذرا سی آنکھیں کھولی تھی۔ سلمان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ازمیر صاحب، شیرو اس وقت آپ کے پرانے والے مکان میں ہے، اور وہاں وہ اکیلا نہیں ہے بلکہ وہ پھر نیا شکار کرنے والا ہے۔ سلمان اسے بری طرح جھنجھوڑ کر یہ خبر سنا رہا تھا۔ ازمیر نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولی تھیں اور اس بات پر اٹھ بیٹھا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ نیند اس کی آنکھوں میں پوری طرح اتری ہوئی تھی۔ بہت مشکل سے اس نے پوچھا تھا کہ وہ کب گیا ہے، وہ کون ہے اس کے ساتھ۔ آگے سے سلمان نے جو جواب دیا وہ سن کر ازمیر کے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے۔ سلمان نے بتایا تھا کہ وہ جویریہ کو اس کے گھر سے لے کر وہاں پہنچا ہے۔ جویریہ کے نام پر ازمیر کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ اس نے بے یقینی سے سلمان کی طرف دیکھا تھا۔ سلمان وہ بندہ تھا جسے ازمیر نے شیرو پر نظر رکھنے کے لیے منتخب کیا تھا۔
اور اب جو خبر سلمان نے اسے سنائی تھی وہ کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ جویریہ کا نام سنتے ہی اس کے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا وہ جویریہ کے ساتھ؟ اس سے آگے ازمیر کچھ نہ کہہ سکا تھا۔ سلمان نے بس سر ہاں میں ہلایا تھا اور ازمیر نے تیزی سے بستر سے کھڑے ہونے کی کوشش کی، لیکن وہ پوری طرح لڑکھڑا گیا تھا۔ سلمان نے اسے سہارا دیا، واش روم لے کر گیا۔ ازمیر نے منہ پر پانی کے چند چھینٹے مارے اور کہنے لگا، ابھی اور اسی وقت مجھے وہاں لے کر چلو، میں شیرو کی جان لے لوں گا۔ اس کو ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پر ہاتھ ڈالنے کی؟ پھر اچانک ہی اسے یاد آیا تھا کہ اس نے شیرو کو اپنی جھوٹی طلاق کی خبر دی تھی۔ ازمیر نے سر پکڑ لیا تھا۔ اس سے کیا معلوم تھا کہ شیرو ہر حد پار کر جائے گا، جو بچپن سے اس کے ساتھ تھا، جس پر آنکھیں بند کر کے ازمیر نے اعتبار کیا تھا، وہ اس قدر سیاہ دل کا مالک ہوگا، ازمیر نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ سلمان نے گاڑی سیدھی اس پرانے گھر کی طرف لی تھی جو ماضی میں کبھی زبیر خان اور ان کی بیوی کا گھر تھا۔ وہ گھر اب بھی ان کی ملکیت میں تھا، جسے کبھی کبھی ازمیر استعمال کرتا تھا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ شیرو اسی گھر میں اپنی غلیظ حرکتوں کو سر انجام دیتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد فل سپیڈ پر چلتی گاڑی اس گھر کے سامنے جا کے رکی تھی۔ ازمیر نے گھڑی پر نظر ڈالی تھی، رات کا کوئی 2 بج رہا تھا۔ وہ تیزی سے اس دروازے پر پہنچا، لیکن دروازہ بجانے کی بجائے اس نے چابی سے وہ دروازہ کھولا تھا۔ اس گھر کی چابی شیرو اور ازمیر دونوں کے ہی پاس تھی۔ وہ دروازہ کھول کر دبے قدم اندر داخل ہوتا چلا گیا تھا، اور پھر زبیر خان کے بیڈ روم کے اندر سے آتی آوازوں نے اس کا دل دہلا دیا تھا۔ وہ آوازیں جویریہ کے رونے کی تھیں اور شیرو کے قہقوں کی۔ تیزی سے اندر داخل ہوتے ہی ازمیر نے شیرو کے گریبان پر ہاتھ ڈالا تھا اور بری طرح سے مارنے لگا تھا۔ جویریہ جو بستر پر اڑی ترچھی پڑی تھی اور اپنے آپ کو شیرو سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی، ازمیر کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور ازمیر کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ ازمیر نے مار مار کر شیرو کا برا حال کر دیا تھا۔ سلمان نے دوسرے گارڈز کو بھی ساتھ لے لیا تھا۔ وہ شیرو اور ازمیر کے گرد ڈیرا ڈال کر کھڑے تھے۔ شیرو خود کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ازمیر کے جنون کے آگے وہ بے حال ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ پوری طرح خون میں نہا گیا تھا۔ ازمیر نے اسے اٹھا کر اپنے گارڈز کے حوالے کیا اور اپنی جیل میں ڈالنے کا آرڈر دے دیا، وہی جیل جو انہوں نے اپنے دشمنوں کے لیے خاموشی سے بنوائی ہوئی تھی۔ شیرو کو دوسرے گارڈز گھسیٹتے ہوئے لے گئے تھے۔ ازمیر نے پلٹ کر جویریہ کو دیکھا تھا، جو ایک دم ہی چکرا کر کسی کٹی پتنگ کی طرح گری تھی۔ ازمیر نے آگے بڑھ کر اسے باہوں میں سمیٹا تھا۔ گاڑی میں ڈال کر وہ سیدھے اسے گھر لے گیا تھا۔ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی تھی۔ کافی دیر بعد جویریہ کو ہوش آیا۔ ہوش میں آتے ہی وہ ازمیر کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ خوف کے مارے اس کا برا حال تھا۔ ازمیر کے خلاف اس کے دل میں جو بھی بدگمانی تھی وہ دھل چکی تھی۔ وہ اپنی غلطی کی معافی مانگ رہی تھی، شیرو کو گناہ کے بارے میں اسے بتا رہی تھی، اور پھر ازمیر نے بھی اسے بتا دیا تھا کہ اسے شیرو کے ہر گناہ کا علم ہو گیا ہے۔ وہ دونوں کتنی ہی دیر تک ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ایک دوسرے کو سنتے رہے تھے۔ دونوں ہی غلط نہیں تھے، بس حالات مختلف تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھنے میں غلطی کی تھی۔ ازمیر کو لگا تھا کہ جویریہ یہ سب کچھ پیسے اور دولت کے لیے کر رہی ہے، اس کا نام استعمال کرنا چاہتی ہے، اور جویریہ کو لگا تھا کہ پیسے اور دولت کی وجہ سے ازمیر نے انسانیت بلا دی ہے، لیکن دونوں نے ہی اس بات پر کبھی دھیان نہیں دیا تھا کہ اصل مجرم کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ شیرو پکڑا گیا تھا، لیکن ازمیر چاہتا تھا کہ الیکشن کے بعد اسے پولیس کے حوالے کیا جائے۔ یہ الیکشن جیتنا اس کے لیے بہت ضروری تھا۔ اس نے جویریہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لی تھی، کیونکہ پچھلے کچھ گھنٹوں میں اس کا دل جویریہ کے لیے جس طرح دھڑکا تھا، اس سے احساس ہوا تھا کہ اس نکاح کے بعد وہ بھی جویریہ کے لیے خاص جذبات رکھنے لگا ہے۔ جویریہ نے خود کو اس کے حوالے کیا تو ازمیر نے بھی اسے اپنی باہوں میں بھر کر تحفظ کا احساس دیا تھا۔ جویریہ نے اپنے ماں باپ کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ اب وہ ازمیر خان کے گھر میں ہیں اور بالکل محفوظ ہیں۔
الیکشن سر پر تھے، ہر طرف تیاریاں چل رہی تھیں، لیکن الیکشن سے 2 دن پہلے ہی زبیر خان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی۔ ازمیر انہیں لے کر ہاسپٹل بھاگا تھا۔ کئی قسم کے ٹیسٹ ہوئے تو پتہ چلا کہ ازمیر خان کو لا علاج بیماری ہو گئی ہے۔ وہ ایڈز کا شکار ہو گئے تھے۔ جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اپنی عیاشی میں انہوں نے نہ جانے کتنی عورتوں کے ساتھ تعلق بنائے تھے، اور انہی تعلقات کی وجہ سے وہ ایڈز جیسی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے۔ وہ اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہے تھے۔ انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا تھا۔ جو کچھ انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا تھا وہ کسی بھی طرح معافی کے قابل نہیں تھے، لیکن پھر بھی زبیر خان کی بیوی نے اپنا دل بڑا کر کے انہیں معاف کر دیا۔ وہ ان کی خدمت کر رہی تھیں کیونکہ زبیر خان کے پاس اب بہت کم وقت تھا۔ الیکشن ہوئے اور زبیر خان کی خواہش پوری ہوئی۔ ازمیر خان نے MNA کی سیٹ جیت لی تھی۔ ان کی پارٹی نے شاندار برتری حاصل کی تھی۔ وہ مستقبل کا بننے والا وزیر اعظم تھا۔ اس کی شان و شوکت ایک بار پھر برقرار ہو گئی تھی۔ جویریہ ہر قدم پر اس کے ہمراہ تھی۔ ایک نئی زندگی کی شروعات ہو چکی تھی، لیکن کہیں کوئی بہت پیچھے رہ گیا تھا جس سے جویریہ نے کبھی اپنا سچ نہیں بتایا تھا، اپنی شادی کا خلاصہ نہیں کیا تھا۔ ایسا کر کے وہ اس شخص کو کوئی روک نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ تیمور سکندر تھا، جسے اب بھی یہی لگتا تھا کہ جویریہ نے ازمیر سے شادی پیسوں کے لیے کی ہے۔ جویریہ اس کی سوچ کو ختم نہیں کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ زندگی میں اس سے برا سمجھتے ہوئے آگے بڑھ سکے۔ ہر کردار نے اپنے حصے کا بوجھ اٹھایا تھا۔ اچھا کرنے والوں کو خوشیاں مل گئی تھیں اور برائی کا انجام ہو گیا تھا۔ ازمیر اور جویریہ کی زندگی میں خوبصورت ساتھ بن گیا تھا۔ زبیر نے الیکشن جیتتے ہی جہاں اپنی سیٹ سنبھالی تھی، وہیں اس نے جویریہ کے دل کا سنگھاسن بھی سنبھال لیا تھا۔ کئی دن بعد جا کر زندگی میں تھوڑا ٹھہراؤ آیا تھا۔ دھیرے دھیرے رات بیت رہی تھی۔ جویریہ کھڑکی پر کھڑے سامنے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ ازمیر نے کمرے میں داخل ہوتے ہی جویریہ پر ایک گہری نظر ڈالی تھی۔ رات کے اس پہر وہ خوبصورتی اور دلکشی کا حسین امتزاج لگ رہی تھی۔ ازمیر نے آگے بڑھ کر آہستہ دل سے پردے ڈالے تھے اور جویریہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر لے آیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک مدھم مسکراہٹ تھی۔ جویریہ نے کسی تھکے ہوئے انسان کی طرح اس کے کندھوں پر اپنا سر ٹکا دیا تھا۔ محبت دونوں پر کسی روشنی کی طرح اتر رہی تھی اور وہ اس روشنی میں پوری طرح گم ہونے لگے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک ضرور کر دیں، کمنٹ میں اپنا نام لازمی لکھیں اور اگلے آنے والی ویڈیو کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔